بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم إليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. جی آپ بھی ہیں، اسے ہٹا دیں، بندے بڑے دور بیٹھے ہیں، پتہ نہیں شاید ڈر رہے ہیں. ادھر ادھر کر دیں. آپ آگے آئیں گے یا میں آپ کے قدموں میں آ جاؤں؟ جی میں آگے آ جاؤں، آپ کے پاؤں کے پاس آ جاؤں. چاچا جی یہ جو پلر ہے اس سے آگے آ جائیں. نہیں ایسے نہیں. نظر اللہ نیاز حسین مولا حسین کے نام کے صدقے میں اٹھ کے ممبر کے پاس آ جائیے. کوئی بھی بھائی اس پلر کے پیچھے نہ بیٹھے. نہیں ایسے نہیں آنا، ہاں اٹھ کے آنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو بزرگ ہیں بے شک اپنی جگہ بیٹھے رہیں. بیمار ہے تو مولا اسے صحت دے. نوجوانوں سے گزارش ہے، بچوں سے گزارش ہے وہ ممبر کے قریب آنے. پاجی ابھی بھی ایک ایک قدم بیٹھے بیٹھے نظر اللہ نیاز حسین مولا کے نام کے صدقے میں. بولنا میں نہیں، آپ نے نہیں بولنا، میں نے داؤد بھائی کو سن لیا، آپ کا انداز مجھے پتہ چل گیا. پاجی تھوڑا سا مہربانی جناب، شکریہ. چاچا جی آپ کافی جگہ آگے ہیں. بلا فصل علی کے ماننے والے مہربانی کیجیے. ہاں مہربانی. ذاکر روزہ رکھ کے آتے ہیں تو مہربانی ذرا آج تھوڑا سا آیا جی. نعرہ تکبیر. چاچا جی آواز تھوڑی آئی ہے، حلالی زیادہ ہے. نعرہ رسالت. آخری بھائی تک مل کے اونچا نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. یزید پلیت ولید تورید خبیث لعین ملعون پہ لعنت. بے شمار کی آواز بلند کیجئے. پاک سیدہ زہرا کے قاتلوں گستاخوں پہ لعنت. بر محمد و آل محمد صلوات. چاچا جی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آواز صاف ہے جی بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک اچھا. نہیں مائک ٹھیک ہے چاچا جی. میں کوشش کروں گا، میں اپنا جگر نکال کے مومنوں کی جوتیوں میں پھینکنے لگا ہوں. ہاں اگر میری بات حق ہو، سچ ہو، پھر آپ کی سونی آواز ممبر تک آنی چاہیے. 12 مہینوں میں سے 2 مہینے ایسے ہیں جن میں مفت جنت تقسیم کی جاتی ہے. ان میں ایک رمضان نہیں ہوتا، رمضان ایک رمضان ہے، دوسرا محرم ہے. رمضان اللہ کا ہے، محرم حسین کا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے رمضان میں جنت اللہ دیتا ہے. کوئی نہیں آواز آئی نا، کوئی آواز نہیں. پاجی آواز نہیں آئی نا، ایسا نہیں بول رہے. اب میں جب پڑھتا ہوں میں 2 منٹ میں سارا مجمع اٹھا کے چھت سے لگا دیتا ہوں اور آواز تھوڑی آئی ہے. بھائی جی مجھے نہیں بارے میں آواز زیادہ نہیں چاہیے، جتنی بات کا بلندی ہو اتنی آواز بلند ہونی چاہیے. رمضان میں جنت پاجی اللہ دیتا ہے، محرم میں جنت حسین دیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا، میں تو قصور میں میرا خیال آیا بھی پہلی مرتبہ. اس میں میرا قصور تھوڑی ہے کہ میں پہلی مرتبہ ہوں، آپ نے بلایا بھی ہے. تو میرے محترم سامعین مجھے نہیں پتا قصور میں لنگر کا انتظام کیا ہے. پہلی محرم کو لنگر کون دیتا ہے، 10 کو کون دیتا ہے، 15 کو کون دیتا ہے، 20 کو کون دیتا ہے.
30 محرم کو کون دیتا ہے؟ میں نے جملہ کہنا ہے چاہتا جی ساؤنڈ والے بھی آگے، ان کو پتہ ہے بسورا بندہ پڑھ رہا ہے وہ بھی آگے، آخری حلالی تک اگر میری بات آپ تک پہنچے اور میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ مل جائے، پھر آپ کی پکیزہ آواز ممبر تک آنی چاہیے۔ رمضان میں جنت اللہ دیتا ہے، محرم میں جنت حسین دیتا ہے، دونوں کی عطا میں فرق یہ ہے، اللہ پہلے بھوکا رکھتا ہے پھر جنت دیتا ہے، حسین پہلے لنگر دیتا ہے پھر جنت دیتا ہے۔ جی تسی نہیں بولے، آواز صاف ہے، آواز ٹھیک ہے، تہاڈی کوئی نہیں ٹھیک۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اسی انداز میں پڑھوں گا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سناؤں، لیکن تھوڑی میرے نوجوان بھائیوں کی سستی دیکھ کے پھر میں نے چاہا کہ ایسا جملہ کہوں۔ دل کر رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اور اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے چاچا جی، ٹانٹا پن ختم کیجئے، بیچ دیجئے، تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجئے، آواز صاف ہو جائے گا۔ باقی بھائی اپنے نوکر کی طرف دیکھیں گے۔ پاجی پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ 2 بندوں نے جی کہا ہے، اب جو بندہ بے شک یا جی نہیں کہے گا میں ممبر سے اتر کے اس کے کندھے ہلا کے کہوں گا بھائی جان اس پہ بولنا واجب تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعرات کی روٹیاں مانگ کے کھانے کے بعد جمعے کے خطبے میں مولوی یہ پراپوگنڈا کرتا ہے کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا اور ان کا قرآن بڑا تھا اور ان کا قرآن آخر سے کوئی کون کھا گئی؟ بکری کھا گئی، جسے سمجھ آئے جس کی اماں شیعہ وہ بولے باقی کو چھٹی۔ مجھے ممبر حسین کی قسم مولوی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ شیعوں کا شروع ہی سے نہ کسی بکری سے تعلق ہے نہ کسی بکرے سے تعلق ہے۔ باجی تسی نہیں بول رہے، اینے کر دو، بول دے نہیں، زبان سے حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، میرا خیال ہے آپ سریلے لوگ ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بسورا بندہ تھوڑا ہی پڑھے، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا پڑھ لیتے ہیں بھائی۔ اگر ایسے سنیں گے پھر تھوڑا پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کی اچھا مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے، پھر آخری بات تک مل کے اچھا نعرہ حیدری۔ مولا کے عظیم مداح خان آ رہے ہیں جی، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ بری بات مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی یاسر بھائی تشریف لائے، مالک عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، آپ قرآن پڑھیے، ہم قرآن سنیں گے اور قرآن پہ داد بھی دیں گے۔ اور شیعہ کو قرآن پہ بولنا اس لیے واجب ہے کہ پوری کائنات میں ایک ماتمی ایسی مخلوق ہے جس کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی اب میں قرآن کا 2:30 ہو گیا جی، ابھی آپ کو پتا ہے 2-3 منٹ ہوئے ہیں، مجھے ٹائم مجھے زیادہ دیا گیا تھا، لیکن بھائی جان کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ میں حتمی طور پہ 3 بجے اپنے بھائی کو ممبر دے دوں۔ سورہ توبہ 114 سورتوں میں سے 9 نمبر کا سورہ ہے۔ نام کیا ہے سورہ؟ ایک مرتبہ سارے بولیے سورہ۔ اس کی 119 نمبر آیت میں نے آج پنجتن کے قصیدے کے لیے چوز کی ہے۔ اس سے پہلے جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور بالخصوص میری ایسی بہنیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں، جنہوں نے ماں کی گود ہی سے حسینیت کو سیکھنا ہے، وہ میری بہنیں خاص توجہ دیں اور گھر جا کے بچوں کو پڑھائیں کہ ہم نے آج ذکر شبیر میں اپنے بھائی سے مذہب جعفری کا قرآن کا یہ درس لیا ہے۔ مل کے مجھے بتائیے کہ قرآن کریم میں 114 سورتوں میں سے وہ کون سی ایسی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ
اللہ آپ کو سلامت رکھے. بالکل آپ کا جواب صحیح. بھائی سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے پتر جس کے آغاز میں بسم اللہ. کیا کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پوچھا؟ اگر آج میں قصور کے اس پاکیزہ بہترین اور ٹھنڈے مجمع میں یہ بتا کے جاؤں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو میرے آنے کا مول پڑ گیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آئیے پھر سنیے یاسر بھائی, مولوی صاحب نے جو مشہور بات کی ہے, بھائی آپ تیری گارنٹی پہ پڑھ رہا ہوں, تو نے کہا کہ ہم نوجوان قرآن سنیں گے, اب تیری گارنٹی پہ بات شروع کی ہے. مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس, میری بہنیں بھی غور سنیں, مولوی صاحب کہتے ہیں اس لیے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ یہ سورہ غصے سے شروع ہے, تبرہ سے شروع ہے, لعنت سے شروع ہے, نفرت سے شروع ہے, خفگی اور ناراضگی سے شروع ہے. میں آپ کو وہ ناراضگی کر کے بتاتا ہوں. براءۃ من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کا رسول لعنت کرتا ہے, تبرہ کرتا ہے, خفگی اور دشمنی کا اظہار کرتا ہے. من المشرکین, مشرکین سے, یعنی اللہ لعنت اور تبرہ کرتا ہے کیونکہ اس سورت کا آغاز تبرہ سے ہے. اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو یہاں پر رحمان اور رحیم کہلوانا پسند نہیں کیا. یاسر بھائی مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ داد تھوڑی آنی ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے بھائی کے بھروسے پہ جملہ کہنے لگا ہوں. مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ شیعوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ قرآن سننا آتا ہے. اگر یہ وجہ ہے کہ چونکہ اس کے آغاز لعنت تبرے سے ہے اس لیے بسم اللہ نہیں, تو میں تجھے قرآن سے ایک ایسی صورت دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے لیکن بسم اللہ ہے. تو جدی اما شیعہ عربی تے بولے ترجمے کا ویٹ نہ کرے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب. اے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام, آپ بولا قصور جی, آپ بولا قصور, جیسے بولنے کا حق تھا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تبت یدا ابی لہب وتب. قصور کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ نہ ہو جو چور کی سزا میری. قصور کی زبان میں اس کا ترجمہ بنتا ہے, اللہ کہتا ہے ابو لہب تو ٹوٹ کے مرے تے تیرا روے کا کھنا. بھائی خدا آپ تو واقعی سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ تو اچھا بول رہے ہیں. یہ میری غلط فہمی تھی بھائی, آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ ہو. تو پنجابی کیا بنے گی, تو ٹوٹ کے مرے تو تیرا روے. اب میرا محترم مجمع جو اتنے اچھے انداز سے قرآن سن رہا ہے, ذرا مجھے مل کے بتائیے یہ والی صورت زیادہ سخت ہے یا وہ والی سخت تھی؟ یہ یعنی ٹوٹ مرنے والی زیادہ سخت ہے نا. تو بسم اللہ تو ہے, اس کا مطلب ہے بات سختی کی نہیں, گل وچ کچھ, اور وہ جو اندر کی بات ہے وہ شیعہ ماتمیوں کی جوتیاں چومنے والا بتائے گا کہ وجہ کیا ہے. جی یہ جو میری خاموش رک رہا ہے آپ بھی میرا ساتھ دیں گے. اطمینان کامل رکھیے, جتنا میں نے ٹائم کہا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے اور پیغام میں نے اچھے طریقے سے دینا ہے. اطمینان کامل رکھیے, میں ممبر پہ وہی پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں. جب تک میری تصدیق کتاب نہ کرے میں ممبر پہ بولتا نہیں ہوں. مطمئن ہو کے سنیے. فرض کیجئے, بسم اللہ کیوں نہیں چاہتا رہی, بسم اللہ کیوں نہیں, فرض کیجئے نبی پاک کا پنڈ ہے قصور. جب یہ میرے بھائیوں کی, سنی وہابی بھائیوں کی 200 سے زیادہ کتابوں میں لکھا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, کیا وہ کہتے ہیں جیسے ہی سورہ توبہ کی چند آیتیں نازل ہوئیں تو پیغمبر اعظم نے حضرت ابو بکر کو بلایا. یا ابا بکر الیہ الیہ, ابو بکر میرے قریب آ. جی سرکار. کہا ابو بکر یہ آیتیں لے جا. سرکار کہاں؟ فرمایا مکہ. سرکار مکہ بہت بڑا ہے. مکہ میں کہاں؟ فرمایا کعبہ. سرکار کعبہ میں دیکھ کے ہوں, اللہ آپ کو بھی دکھائے. کہا کعبہ بہت بڑا ہے, کعبے میں کہاں؟ سینٹر آف دا کعبہ. جو بھائی کہتے ہیں کہ شیعہ صرف اپنے پیروں کا نام لیتے ہیں, ہمارے پیروں کے نام پہ نہیں بولتے, سارے شیعہ بولیے. ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ وہاں کرنا کیا ہے؟ فرمایا کعبے کے سینٹر میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے آج کے بعد ہر قسم کے پلید کا داخلہ کعبے میں منع ہے.
مولا بھائی آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ صدقے جاؤں بھائی، آج کے بعد جی بسم اللہ، ہر قسم کے نجس پلید کافر مشرک کا داخلہ کعبے میں، فرض کیجئے سرکار کا پنڈ ہے قصور، قصور سے حضرت ابو بکر نکلے لاہور کے لیے، یادگار پاکستان میں حضرت ابو بکر نے تبلیغ کرنی تھی، جیسے ہی وہ قصور سے نکلے، اور وہ کون سی جگہ جہاں پر مجھے وہ 2 مرتبہ تاج ملا تھا، اکیلا پنڈ راج غلام احمد آباد، کیا نام ہے، نہیں پیچھے مصطفیٰ آباد للیانی، ہاں وہاں وہاں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ٹائم کی شارٹیج تو نہیں ہے؟ اچھا جی، میں مہربانی میں آپ کا نوکر ہوں، لیکن جو میرے 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی جوتیوں کے برابر نہیں، ان کو اتنا اچھا مولا نے ٹیکٹ ٹیلنٹ اور مواد عطا کیا۔ چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں 2-4 منٹ اور پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو نوکر کا لطف آ رہا ہے، تو آڈا پتر گل سمجھانا ہے پہ بچیاں نو۔ پاجی آپ کی آواز تھوڑی دیر آپ اپنی آواز کو شامل کیجیے، بسم اللہ۔ چاچا جی مصطفیٰ آباد للیانی، جیسے ہی حضرت ابو بکر قصور سے آیتیں لے کے للیانی پہنچے، ادھر سے وحی آ گئی، اور وحی میں آتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے آتے ہی سرکار کے پاؤں چون کے کہا، سارے بولا تھے جی اما شیعہ وہ ضرور بولے باقی نہیں چھٹی، آتے ہی سرکار کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یہ جو آیتیں آپ نے ابو بکر کو دی ہے نا، اسے پوری کائنات میں صرف 2 پڑھ کے سنا سکتے ہیں، یا آپ جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ میں صدقے جاواں قصور بول پیا جی، چاچا جی قصور بول پیا جی، وہ تو بھائی گیٹ میں جی، بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، یا آپ جائیے یا اسے بھیجیے جو آپ جیسا ہے۔ اچھا اب چونکہ یہاں پہ 7 مسجد بھی ہے، جب میں آیا تھا تو ماشاءاللہ کافی بڑی جماعت نماز سے فارغ ہو کے ہمارے مسلمان بھائی نکل رہے تھے، اس کا مطلب ہے یہاں بھی آئے ہوں گے، تو مسلمان بھائیوں کے لیے پیغام تو ہونا چاہیے، میرا اپنے واسطے نہ گل کری دی۔ تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ساؤنڈ والے چاچا جی جب میں آہستہ بولوں تو ساؤنڈ بڑھا دیا کریں، اس میں لکھا ہے، عربی عبارت یہ تھی، پاجی ادھر دیکھو، عربی عبارت یہ تھی، لا یؤدی عنکا الا انت او رجل منکا، اے اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے یا آپ جائیے، او رجل از اکول ٹو 1 مین، یا اس مرد کو بھیجیے جو ہو مرد من کا، تیرا جز ہو، تو جیسا ہو، تو جیسا ہو، تو جیسا ہو۔ ان کے ذاکروں کو نہ بے آتی ہے، نہ ان کے مجمع کو عربی کی سمجھ آتی ہے، شیعوں کو کیا پتا قرآن و حدیث کیا ہے۔ ہر حلالی ذاکر بھائیوں سے لے کے آخری حال تک ہر بندہ عربی میں بولے۔ خدا کی عظمت کی قسم 200 سے زیادہ علماء اہل سنت نے لکھا، جب جبریل نے کہا یا تو آپ جائیے یا اسے بھیجیے جو آپ جیسا ہے، نظر یمینا و شمالا، زہرا کے بابا نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، عربی میں بولیے گا، اور مسکرا کے کہتے ہیں اینا اخی علی ابن ابی طالب۔ بھائی تیری مولا جوانی سلامت رکھے، پاجی مہربانی، سرکار شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اینا کہاں ہے، جیسا ساؤنڈ چل رہا ہے بسورا بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، جو میرے بعد بھائی بیٹھے ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے، اس طرح کا ساؤنڈ گم ساؤنڈ وہ سانس کھانے والا برداشت نہیں کریں گے، اس لیے جو کرنا ہے میری باری میں کر لیں، سریلے لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ یہ ساؤنڈ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ جی چاچا جی، اینا کہاں ہے اخی میرا بھائی علی ابن ابی طالب، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے، لبیک یا رسول اللہ۔ پاجی یہ جو ڈیزائننگ ہے نا، یہ جو ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ محراب کا سٹائل ہے، یہ میں ٹھیک سمجھ رہا یہ محراب ذہن سے رکھنا جے پھر پتہ لگنا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی یا رسول اللہ، علی حاضر ہے، بھائی کلواس، بھائی یاسر باس، اللہ مزید عزت میں اضافہ فرمائے۔ اسی لیے ہم شیعہ علی کی جوتی پہ ماتھا ٹیکتے ہیں۔ علی جب بھی ملتا ہے محمد کے پیچھے ملتا ہے، جو محمد کے آگے آ جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ خدا کی مدد، زبان کا استعمال تو مجھے سمجھ آتی ہے، مہربانی سے سرکار شکریہ جی۔
صدقے جاؤں لبیک یا رسول اللہ، سرکار علی حاضر ہے. کہا یا علی بسم اللہ، یا علی میں محمد حکم دیتا میرے سامنے آئیے. جی بادشاہ. کہا یا علی آپ کی گاڑی کہاں ہے، یعنی گھوڑا. کہا سرکار گاڑی حویلی میں کھڑی ہے. کہا یا علی گاڑی نکالیے، جلدی سے لاہور کے لیے جائیے، للیانی میں حضرت ابو بکر سٹے فرما رہے ہیں، آپ جائیے ان سے وہ آیتیں لیجئے اور خود یادگار یعنی لاہور جائیے. یہ تواڈے پتر دا کام ہے ایڈا سوکھا کر کے پڑھنا. ناخن برابر شک نکلے قصور کے مین چوک میں الٹا لٹکا کے متھے میں گولیاں مارو، ورنہ سر اٹھاؤ. یہ ممبر سلونی والوں کا ہے، بیٹی سے ٹیوشن پڑھنے والوں کا نہیں ہے. ہاں سر چکے مطمئن ہو سنیں، میں نے بالکل تھوڑا پڑھنا ہے چونکہ میرے بھائی آگے مجھے 40-45 منٹ کا کہا گیا تھا، لیکن میں 30-35 منٹ پڑھوں گا میکسیمم، چونکہ میرے 2 بھائی آگے ہیں. اگر یہ لیٹ آتے پھر میں زیادہ پڑھتا، اب 2 موجود ہیں اس لیے میں اپنے دیے ہوئے ٹائم سے کم پڑھوں گا. توجہ جی. یا علی جی سید. کہا یا علی جائیے اور ابو بکر سے آیتیں لے کے خود تبلیغ کیجئے. میرے مولا علی نے قصور سے اپنی گاڑی اپنا گھوڑا لیا، فوراً پہنچے للیانی میں مصطفیٰ آباد میں. ابھی حضرت ابو بکر موجود تھے، آپ نے ان سے وہ آیتیں لی اور خود لاہور کے لیے یعنی مکہ کعبہ کے لیے تشریف لے گئے. جڑا بندہ آندہ ہے میں کدی نہیں بولیا، اگر اس کا نبض چل رہی ہے اور آنکھیں جھپک رہا ہے انشاءاللہ صدقہ ممبر حسین کا وہ بول پڑے گا. للیانی سے حضرت ابو بکر یاسر بھائی کلب بھائی واپس قصور میں آئے اور آتے ہی پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو گیا تھا تو آپ نے مجھے بلا لیا، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ زہرا کا بابا مسکرا کہتا نہیں ابو بکر تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوا، ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے. میں صدقے جاؤں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے بھائیوں حضرت ابو بکر واپس آئے اور مولا علی یہ 10 نہ کیا پیا وداؤٹ بسم اللہ کیوں ہے؟ سارے بھائیوں کو یاد ہے. اس تو بعد 2 آیتیں تے چھٹی. میرے مولا علی پہنچے سیدھا مکہ سینٹر آف دا کعبہ. اس انگلی کا استعمال میں سینے کی طرف کروں گا جس سے انگلی اور نسبت سمجھ آئے. پاویں روزہ رکھے ہے تو دھوپ لگی ہے اس پہ بولنا واجب ہے، تو جڑا انج بھی نہیں وہ دی خیر ہے. سینٹر آف دا کعبہ غازی کے پاک بابا نے قدم رکھ کے کہا سنو آج کے بعد ہر قسم کا فاسق فاجر نجس پلید کا داخلہ کعبے میں منع ہے، یہ وارث کعبہ کا حکم ہے. میں صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تھوڑے منٹوں میں 15 منٹ کے اندر میں نے تقریباً 5 7 10 آیتیں پڑھ کے آپ کو سلام کر کے جانا ہے، لیکن مجھے آیتوں کی قسم قرآن کی قسم رمضان کی قسم روزے کی قسم میں بالکل نہیں پڑھوں گا اگر اس جملے پہ ویسی داد نہ آئی جیسی داد آنے کا حق ہے. میں یہیں سے پڑھ کے اسی دروازے سے نکل جاؤں گا. اگر آواز ٹھیک آئی پھر میں اگلا جملہ پڑھوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے سورہ توبہ کو سینٹر آف دا کعبہ غازی کے پاک بابا شہیدوں کے پاک مولا علی ابن ابی طالب نے سورہ توبہ کی چاچا جی تلاوت کی تھی. یاسر بھائی کلب بھائی آج پتا چلا میری ماں بہنوں آج پتا چلا سورہ توبہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ جو پڑھ رہا تھا وہی تو وجود ہے بسم اللہ. میں صدقے آخری بھائی تک میں صدقے جاؤں گا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. لو جی مولا کی قسم میرا پروگرام تھا کہ اسی جملے پہ چھٹی لے لی جائے، لیکن چونکہ آپ اچھا بولے ہیں لو جی اپنے ٹائم تو ہوں میں پڑھنا تھوڑا سا اور پڑھتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میرے بھائیوں یاسر بھائی ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے بھائی یہ بتائیے. اچھا چلیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی سورہ تھی؟ سورہ 2 مہینے ہوئے میں زیارات سے واپس آیا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے. اتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں اتنی اس سائز کی. علماء مجتہدین علی مولا کی قبر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیک یسم اللہ. ترجمہ کروں؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نام تجھ پہ سلام. تو میرا مولا علی کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. تھوڑا جا پڑھنا ہے مہربانی وہ آپس سے ڈیسائڈ کرنا پہلے نہیں پڑھنا تو میرے لوگ دیکھنا ہے دانت سونی آئے ورنہ پھر میں چلا جائے. اچھا اب مجھے بتائیے
مجلس شروع کی جائے؟ بھائی تسی کو آواز نہیں آئی، مجلس پڑھی ہے؟ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے چونکہ مولا علی وجود بسم اللہ ہے، مولا علی مجسم بسم اللہ ہے، چونکہ پڑھ ہی بسم اللہ رہی تھی اس لیے بسم اللہ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ پڑھیے آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پاجی، آیت کا نشان 119 100۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی سونی داد ہو گئی، اب داد کم بھی ہے نو پرابلم، میرا حصہ پورا ہو گیا۔ اب آپ نے ذرا یہ ثابت کرنا ہے سن کے اور میں پڑھ کے کہ جو کہتے ہیں کہ نہ ان کے ذات کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو سننا اور سمجھنا آتا ہے، اس ملا کے منہ پہ جوتا لگنا چاہیے۔ جیسے حرام زادے نہیں کہتے کہ حسین عرشی ہے کہ فرشی ہے، حسین عرشی ہے کہ فرشی ہے، اللہ نے فطرت بھیج کے ملا کے منہ پہ جوتا مارا تھا کہ جس کی حکمت کا در کھلتے ہی پہلا مریض عرشی ہو وہ حکیم فرشی کیسے ہو؟ اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ملا کے منہ پہ جوتا لگنا چاہیے۔ میں اس طرح قرآن پڑھوں گا اور آپ اس طرح سنیں گے، اور میکسیمم 10-12 منٹ اور آپ کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں نہیں ہے، برکت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ لو جی، پٹا کٹی کرنے والوں کو قرآن نہیں آتا، توجہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ کرو جی، اے تانوں آندا اے چھوٹے پتر جب سکول جاتے ہیں بیٹا، اسمبلی ہوتی ہے نا، ترانہ ہوتا ہے نا، ملی نغمہ ہوتا ہے، اس کے بعد کلاسیں لگتی ہیں، اس کے بعد ٹیچر آتا ہے اور واقعی حاضری لگاتا ہے، وہ نام لیتا ہے، یا سرباز، یس سر لبیک، کلب عباس، یس سر لبیک، زیغم عباس، یس سر لبیک۔ اب تو میرا خیال جدید دور ہے، اب تو لوگ کہتے ہیں بچے پریزنٹ، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا لبیک یس سر، پاجی نہیں گل ہے پاجی اسکول میں، ہاں اب تو پریزنٹ چلتا ہے نا جی۔ اسی طرح اللہ قرآن میں حاضری لگا رہا ہے آپ کی، اور اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، ایک بار سارے رل کے آکھو جی، اے ایمان والو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پروردگار آندے نے شیعہ قرآن نہیں پڑھ دے، پروردگار کیا تجھ سے ڈرنا واجب ہے؟ فرمایا ہاں، امر کا سیگا، اتقوا اللہ، آرڈر واجب ہے۔ مالک جو دھیان رکھا جائے، مالک جو تجھ سے نہ ڈرے وہ کون ہے؟ فرمایا کمینہ ہے، لانتی ہے، جہنمی ہے، تینوں کے تینوں ہیں۔ جو مجھ صدقے جاما، اللہ آپ کو سلامت کرے، جو مجھ صدقے جاتر بھائی، جو خلب بھائی، جو مجھ سے نہیں ڈرتا، لانتی ہے، کمینہ ہے، جہنمی ہے، اور ممکن ہے کہ تینوں ہو۔ پروردگار اس کا مطلب ہے تجھ سے ڈرنا واجب ہے؟ فرمایا ہاں، مہربانی، نواں نواں شیعہ چوپ رہے، رولا ہی کوئی نہیں، مجالس سن سن کے ذاکرین کو سن سن کے سیاح ہو جائے گا۔ سنی بھائی نہ بولے نو پرابلم، ہماری جان ہے، ہمارے مہمان ہیں، حسبی نسبی سید، اور وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے وہ چپ رہا، قبر تک گلہ کرنا میرا حق بنتا ہے کہ مالک میں نے اتنی محنت کی تھی بندے چپ رہے۔ پروردگار ایمان والوں پہ واجب ہے وہ تجھ سے ڈرے۔ تجھ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا بڑی سوکھی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی کو چاچا جی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سفید داڑھی میں اتنا بڑا نعرہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بچہ نہ لگا رہا ہے، لیکن چاچا جی لگا رہا تھا۔ اس نعرے کے صدقے میں اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ باجی سر چکا دے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے۔ بھاجی آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو عمران خان کا شور ہو رہا ہے نا، رہنا کہ نہیں رہنا؟ ایک دعا نہ مانگ لی سارے، پروردگار جو ملک پاکستان سے مخلص ہے اس کی حفاظت فرما، تے مالکا جڑا غدار ہے سنے ٹبر تباہ فرما۔ بھاجی سر چکو، ہاں وہ تو ہو گئی نا جی، تباہی تباہی لانت نہیں رہتا جی، تباہی لانت ہوتی ہے جی۔ توجہ جی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عمران خان کے شور سے پہلے ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر نیوز چینل پہ ایک ہی بحث تھی، کیڑی؟ نیا نصاب، سکول دیاں کتاباں جن میں ان کا ذکر نہیں ہے جو دین والے ہیں، اور جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کا ذکر۔
اسی کتاب کے مطابق بات میں کروں گا، ساتھ حلالی دیں گے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آخری بھائی تک سارا قصور مل کے بتائے۔ بھائی کلب جی، بھائی یاسر عباس، جب اللہ آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا اے ایمان والو، تو کیا سامنے قصور تھا؟ للیانی لاہور؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں جی اس وقت کون تھے جنہوں نے اہل ایمان کی صورت میں کہا تھا جی؟ کون تھے؟ کون تھے؟ تسی صحابہ ڈر کے بیان جاکو، صحابہ حدیث قصہ پانچتن کا قصیدہ اور اس کے سینٹر میں آیت تطہیر، اس کا مطلب ہے بغیر وضو اسے ٹچ کرنا حرام ہے، چونکہ یہ قرآن اور وارثان قرآن کا قصیدہ ہے۔ اے دیکھو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، وہ شیعہ شیعہ ہی نہیں حرام زادہ ہے جو پاک مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ ایک عدد 100 ہے، ایک عدد 1000 ہے۔ 100 اور 1000 کا جسے فرق معلوم ہے وہ پتر کے ساتھ بولے تو جنہیں بھی نہیں پتا ایک نوٹ لال ہے ایک نیلا ہے، وہ بشک نام ہو تو خیر ہے۔ میں منبر شیعہ پہ 2 معتبر ذاکرین کی موجودگی میں مذہب جعفری علی ولی اللہ والوں کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، مائک میں منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، شیعہ کا عقیدہ یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس میں 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس میں 1000 بار۔ مارا لانا اچھا لالا بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، قرآن کا رائٹر، جگہ کا فائٹر، لینڈ بابا، مشکل تم بالا، صحابے کا لوہر، زہرا کا شوہر، تقریر کا ٹیچر، ہم سب کا لیڈر، نعرہ حیدری، خان کے ساتھ دل بالا، زمین بالی فلک بالا، مشکل میں نبی بالا، میرا حاجت روا بالا، میرا مشکل کشا بالا، میرا مولا تیرا مولا، حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹا۔ میرا پتر میرے کو ٹائم تھوڑا پتر، اللہ تیری زندگی دراز فرمائے اس نعرے کے صدقے میں۔ بیٹا پتر تیرا چاچا مجبور ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے ذاکر بھائی نہیں کہہ رہے کہ جلدی کر جلدی کرنا، بانی کہہ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیٹی پر آواں تے اگوں میں بھی اتنے بہنا تو نہ اتنے ہونا ہے۔ ہاں اس سے آپ رکھی دا پھر۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سر اٹھائیے، 4-5 منٹ رہ گئے جی، اور اپنے پتر کا آخری پیغام سنیے، میں آپ کو سلام کروں۔ اے ایمان والو جی اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیا نصاب جب 1400 سال پہلے یہ آیت اتر رہی تھی، اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو، تو تب آپ نہیں تھے، صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، شمع رسالت کے پروانے، میرے نبی کے باوفا اصحاب تھے نا۔ تو اب نصاب کے مطابق ترجمہ کیسے ہوگا؟ قرآن کے 30 پاروں کی قسم، حدیث قصہ کی قسم، اگر میں اسی ترجمے پہ اٹھ کے چلا جاؤں، پنجتن پاک دی قسمیں میری طرفوں عقدہ ہو گیا ہے، ساری دیہڑی نشہ اتر جائے، مجھے پاک سیدوں کی جوتی کے صدقے میں اللہ نے ذاکر بنایا کیوں ہے؟ یہ تو توجہ کی تھی، بغیر داد کی سنیے، ایتھے لکھنا ہے تو سب بات تو مجھے فون کر کے انہاں دسنا ہے کہ میں پڑھیا کی ہے تو چھڑیا کی ہے۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی میں نے کہا اے ایمان والو، سارا قصور کہتا ہے جی. اس وقت کس نے کہا تھا جی؟ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ نئے نصاب میں لکھا ہے کہ بوڑھوں میں سب سے بسم اللہ کرنا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، بہن کی تلاوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مدت کے بعد حضرت عثمان دارہ اسلام میں آئے، پھر سلمان آئے، ابو ذر آئے، مقداد آئے، عمار آئے، طلحہ آئے، حذیفہ آئے، زبیر آئے. تو بالترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شمع رسالت کے پروانے دائرہ اسلام میں آتے رہے. جدی اماں شیعہ وہ بولے باقی نہیں چھٹی ہے جی، اس کا مطلب ہے ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ایمان والو، یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ابو بکر جی، اے عمر جی، اے عثمان جی، اے عمار جی، اے سلمان جی، اے ابن مسعود جی، اے ابن عباس جی، اے خزیمہ جی، اے ذو الشہادتین جی، اے ابن مسعود جی، اے طلحہ جی، اے حذیفہ جی، اے زبیر جی، اے ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک محمد کے صحابیوں جی. فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میں سب کے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی صدقے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اے صحابیوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے. ایک باری سوچ کے دسو پیچھے کچھ رہ گیا؟ اب ذرا آیت کے سٹیپ سنیے، 3 سٹیپ ہیں آرام نال، کیونکہ میں ٹائم تو پہلے چھڑ جانا کال کا دی ایک کچھ ملا کے چل رہے ہیں. ادھر دیکھو 3 چیزیں ہیں آیت میں، شیعوں نہیں ہوندی، ماتم پٹا کٹی کرنے والوں کو نہیں پتا قرآن کیا ہے. توجہ 3 سٹیپ ہیں. نمبر 1 اے ایمان والو. نمبر 2 کیونکہ ہاتھ 2 ہے نا تو تیسرا سر لاواں گا. ایمان والو اللہ سے ڈرو. تیسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک بار پھر کہہ لو ایمان والو اللہ سے سچوں کے ساتھ. ہوں جنہوں میرے ہاتھوں کی سمجھ آتی بھی زبان ہلائے، اس کا مطلب ہے کام تو اتنا ہی ہے نا کہ ایمان والوں نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ پروردگار وشکار تجھ سے ڈرے کیوں؟ فرمایا ڈرو، ایمان والے اور ہیں سچے اور ہیں، ڈرو یہ نہ کہو کہ ایک جیسے ہیں. ہوئے ہوئے قرآن کا پیغام تھا، ہم نے شیعوں کی پتہ قرآن کی ہے، بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو سچوں کے ساتھ. آخری فکرہ حدیث کسا کی قسم جو مجلس میں نے پڑھنی تھی، ابھی میری کیسٹ شروع ہوئی ہے. حدیث کسا کی قسم ابھی میری مجلس شروع ہوئی ہے، یعنی ابھی اس کے بعد 1 گھنٹہ مسلسل قرآن پڑھوں. قرآن کی قسم جھوٹے پہ اللہ کی کروڑ لعنت، تب موضوع مکمل ہوگا. ابھی شروع ہوئی ہے. ابھی یہ قصیدے کا پہلا فقرہ ہے جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں. باقی شعر فرد ثانی جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ اے او شعر ہے جس واسطے میں قصیدہ پڑھے ہے، زندگی باقی ملاقات باقی، قصور دوبارہ قصور کرے گا تو پھر پڑھیں گے. ابھی آج کی حد تک اتنا کافی ہے. نام میں سب راضی ہو. ایک فکرہ اور اعلان اور میں اپنے بھائیوں کو ممبر دوں. فٹافٹ سنائیں جی، میرے سامنے 1 منٹ رہ گیا. آپ میرے تک دیکھیے، میرے تک یقین کر لو مہربانی میرے لوگ. آخری فکرہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچے کے ساتھ نہیں. آخری فکرہ مطمئن ہو کے بیٹھیے، مولا کی قسم آخری ہے، سچوں کے ساتھ. پاجی اگر یہ ڈھونڈنا ہو کہ سچے کون ہیں تو سوکھا طریقہ پتا کیا ہے؟ پہلے سچا ڈھونڈو. جب سچا ڈھونڈو گے تو باقی تو خود آ جائیں گے نا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں 1 منٹ میں جلدی جلدی بتائیے، میں جاؤں، مل کے بتائیے وہ کون سا ایسا، میری تو یہ پتر آواز آ رہی ہے، ماں جی ذرا بیٹی کو پکڑیے، وہ کون سا ایسا سچا ہے جسے دشمن بھی کہتا تھا تو صادق بھی ہے اور تو بسم اللہ کرنا. مولا کون سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں فرمائے. لوگ پتر فٹافٹ گل مکانی ہے. بیٹا جلدی بتائیے صادق کا معنی پتر کیا ہوتا ہے؟ سچا. شاباش. کیا معنی جی؟ پاجی امین کا معنی کیا ہے؟ پاجی امانتدار رکھا ہے نا. 2 مولا کے عظیم عزت دار مداح خانوں کی موجودگی میں
ان کا نوکر ہونے کے ویسے ایج میں ان سے بڑا ہوں, عمر میں ان سے بڑا ہوں. آپ کو پتا ہے ہمارے مذہب میں عمر کا تعلق نہیں ہوتا عزت سے, تو ویسے ذاکر میں وہ بڑے ہیں, ذاکر میں بڑے ہیں, ایج میں ویسے بڑا ہوں. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے, یہ آپ کی عاجزی ہے, ورنہ آپ بڑے ذاکر ہیں. بڑے ذاکرین کی موجودگی میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ قبر تک پتر کو دعائیں دیں گے. میں نے پوچھا امیر, آپ نے کہا امانت دار. ادھر دیکھو, اے پتر ہے چھوٹے, اے پتر, پتر اسے کہتے ہیں چولی. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ یہ دیکھو امانت, امانت, امانت. ہوں جی اما شی ہے منہ کٹ لوے, میں وینا اتوں آواز کیوں نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کائنات کے شرابی, زانی, فاسق, فاجر, ڈاکو, ڈکیت, چور مطمئن ہو کر اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. میں سب کے جانا, میں سب کے جانا. مولا آپ کے سارے بولے گی, خود سارے بولے, اندر والے, باہر والے, گلی والے, علی والے, میں سب کے جانا جی. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو سب سے بڑا سچا اٹھا لگا ہوا تاکہ جلدی نکل جاواں. آخری لفظ نہیں چاہتے جی, آرام سے نہیں چاہتے پھر صحیح. چاچا جی اگر منو پڑھانا ہے تو پھر آہو. چاچا جی وہ کوئی ذاکر ہے جو مولا کے عظیم مداح خواہوں کی عزت نہیں کرتا؟ وہ تو لانتی ہے. اس لیے میں نے لانتی نہیں بننا, میں نے اپنے بھائیوں کا ٹائم نہیں لینا. ایک لفظ کیا کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے یہیں سے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. میں پڑھیں وہ پڑھیں ایک ہی بات ہے, چونکہ ہم سب ایک ہی در کے نوکر ہیں. اور وہ ذرا مجھ سے اس لیے بہتر ہے کہ ان کو مولا نے سر بھی عطا کی ہے. میں ذرا بندہ بسرا ہوا تو آخری فکرہ تو سونی داد. میں نے کبھی ممبر پہ نہیں کہا کہ ایڈی اچھی بولو تو آواز نجف والا شاہ سن لے. آپ بکواس بند کر, نجف والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہی نہیں ہوتی. نجف والا اللہ کا کام ہے. نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ کل تک بولتے رہو تو حق ادا نہیں ہوگا, سارا مجمع اٹھ پہ. میں نہیں جاتا بھاجی. آ دیکھو بہ کے سنو, پیار نہ سنو, اے ماڑا جا اتوں بولو تہاڈا پتر راضی انشاءاللہ. مسائل میرے بھائیوں کے حصے کا فضائل, ابھی میری کیسٹ جو میں نے رٹی تھی, جو میں نے رٹا لگایا تھا کیسٹ کا, وہ کیسٹ ابھی شروع ہوئی ہے انشاءاللہ. باقی کیسٹ اگلی مجلس میں پڑھوں گا. آخری فکرہ, سب سے بڑا سچا حسین کا نانا, زہرا کا بابا. ایتھے اچھی بے شک کیا جے, شیعوں کے مولا علی کا مولا کون ہے؟ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر نام لے کے جاؤں کہ سچا ہے میرا مصطفیٰ, اور قرآن اگر کہتا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ, روڑا مکا, سارے اٹھو, دامن مصطفیٰ تھامو, حکم قرآن پورا. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ سچے کے ساتھ, قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین. اس کا مطلب ہے نگاہ قرآنی میں کچھ ایسے سچے ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. نگاہ قرآنی میں کچھ ایسے سچے ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. میرے سارے پرا چاچے, میری تیاں بھیناں تے ماواں, ایک باری اپنے پتر نو نوکر سمجھ کے سونی دعا کرو. کرسی پڑا کراں ایتھے بڑا نہیں, وڈا نعرہ تے جانے یا علی. ایک مہربانی کرنی ہے, جھولی اٹھا رہا ہوں پیسوں کے لیے نہیں, وہ تو سخی حسین ہمیں اوقات سے زیادہ دیتا ہے. میرے ذاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے مجھے لوگ آتے ہیں ذاکر رائی دے نہیں, اور تہاڈے کو لے کے نہیں رائی دے, اونج رجے ہیں. اللہ سے بندے ہو اساں ویاں ویاں جیاں تے ہاتھ رکھے ہیں, ایسی باتیں ممبر بھی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ تو رائی دے نہیں, اللہ کی قسم رجے ہیں. اینے کونے گنے نہیں جاندے. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا, اور منڈیا تو کام کی کرنا ہے؟ میں کہا میں ذاکر ہوں. وہ ٹھیک ہے کام کی کرنا ہے. اور میں کہا مولوی منہ سنبھال, جس کے ہم نوکر ہیں وہ کچھ اور کرنے ہی نہیں دے گا. اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. لو جی باجی اے چولی چکی ہے, پیسے واسطے نہیں, دعاؤں کے لیے. بھائی کلب, بھائی یاسر باز سے لے کے آخری حلالی تک جو گلی میں کھڑے ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے, جن کے دل میں کعبے کی طرح علی بستا ہے, مہربانی آخری جملہ ہے ایتھوں بولنا, ایتھوں نہیں, پھیپھڑے کی آخری تہ سے بولنا ہے اپنے, تاکہ میں یہیں سے اسی دروازے سے نکل جاؤں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کون ہے جو صداقت میں محمد جیسے ہیں؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا, ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. مل کے
پڑھ لو یار تھوڑا جہا 15 تو 20 منٹ پڑھنا چھوٹا ضروری جانا مولا جانتے بڑی مہربانی میں مجبوری ہے مولا جانتا میں تھوڑا جہا پڑھنا یہ مجبوری ہے مجبوری ہے